والحسين المظلوم الغریب تساں رو پئے اور غریب سمجھ کے حسین دے گھوڑے دی واگ وچ ہاتھ پایا بھلا وی لشکر علی ودا گھوڑے دی واگ نپی کھڑا جھولے ہولے آدھا رستہ چھوڑ 5 مہینے دیاں تھکیاں ہوئیں شالا وین قبول ہونی 12واں امام راضی ہوئی آدھا رستہ چھوڑ نہ لشکر کدی نہ نٹھے لشکر ویکھ کے مت زینب گھبرا ونے اللہ گواہ اور واگ نہیں چھوڑی جدہ دیر ہو گئی ہے قافلہ رکایا ساڈا اما فضا پتہ کریا قافلہ کیوں رکا ہے فضا دسے کوئی سپاہ سالار ہے جڑا حسین دے گھوڑے دی واگ نپی زینب روندی نال پردہ دار رونیاں حسین قریب آئے پوچھ دیا کہیں رو کہیں آدھا وہ آگے جائے مینو کربلا لائے وجنا اما بعدو فقد قال الرحمن انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون الصلاة اللہ نے اس گھرانے نو اللہم صلی علی محمد وآلہ اس کریم نے انہانو کائنات تے سرداری دیتی ہے ولایت دمانا کائنات تے حکومت بادشاہی غدیر تے مصطفیٰ نے یہ وکھایا اتھے انہاں مانے دے وچ بڑا ظلم کیتا ہے لفظ ولی کائنات وچ ایویں مظلوم ہے تاریخ وچ ایویں مظلوم ہے جویں حسین مظلوم ہے یہ لفظ مظلوم جن کا نام ہے ولی اور یہ کسے جاہل نے ظلم نہیں کیتا یہ علماء نے کیتا اتنی تفسیراں ڈٹھیاں دل کھول دے کتنی نفرت ہے لوگوں چ آل رسول بھئی لفظ ولی دا معنی نبی آکھیا نہ جملہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا لفظ ولی اتھے بھی استعمال ہو گئی ہر کہیں اس میں معنی دوست تک پھیرے ہے اور دوسری ایسی آیت بھی قرآن وچ ہے کہ جس نے واضح کر کے ولایت دسی اگر تیرا بچہ نوجوان بزرگ شیعہ کی چھائی بھی بیٹھو ہوئے نا تو کوئی پوچھے ولایت کتھوں آئیے تو یہ آیت ولایت پڑھ کے دسیندا ہے ولایت اللہ قرآن وچ ہی رکھی وہ کیڑی آیت ہے اے آیت جڑی میں تلاوت کی تھی شان نزول دسیندا ہے ہویا کیا مسجد نبوی آئی ایک سوالی آیا اس آ کے منگیا کسے خیرات نہ دیتی ٹرن لگا ایک نمازی نماز کھڑا پڑدا جوانو نماز پڑھی کرو تہاڈا پیر نماز کھڑا پڑدا
اتھاؤں گزردا ہی ویندا تے مسجد وچ ایک اعلان ویندا کریندا نبیاں دے سردار نو آکھساں تیری مسجد وچ گیا مینوں کسے کچھ دتا نہیں میں شکوا کرساں ہر کہے سن لیا تیرے پیر ہاتھ ودھا کے آکھیا انگوٹھی لئی ونج سخی کھڑا ہے اس ایک انگوٹھی لہا لئی نبیاں دا سردار پیا آندا مسجد تے جبرائیل قرآن وچ قصیدہ لئی آیا تہاڈا ولی سرپرست بادشاہ حاکم اللہ ہے اس دا رسول ہے اور او ایمان والے ہیں اچھا میں لفظ وٹا کے چاکھا او تہاڈا ولی ہے جڑا کل دا کل ایمان ہے کم کیا کردا ہے یقیمون الصلاۃ اے نماز پہ پڑھدا یؤتون الزکاۃ تے زکات دی انگوٹھی دے چھوڑی حالت رگو وچ میں اسے علی نو ولی اللہ بڑھائے حضور ایک قصیدہ لے کے آئے علی دی شان دا ایڈا وڈا قصیدہ ہی بھائی جناب عمر آدھا ہے کہ میں ترائے فضیلتاں علی وچ ایسیاں ڈٹھیاں کاش انہاں وچ مینوں ایک مل پوندی ایک ایا آیت ولایت جڑی انہوں تڑپا گئی اس آگے جی میں 40 انگوٹھی خرید کی تھی اچھی خرید کی تھی قیمتی خرید کی تھی محلے نو جانداں بگوال زیر یتیم کی تھرانن بیوگان کی تھرانیاں میں تلاش کیتے جو مستحق نو دیواں تے انہاں نو آکھیا میں ویساں رگوے تے تساں اس سے منگیا ہے انگوٹھی منگیا ہے خیرات میں انگوٹھی دے ساں تسی لے لو 40 جائیں تے وکھریاں وکھریاں جائیں تے وکھرے وکھرے سوالی بلا کے 40 نمازیں پڑھیاں ہر نماز پڑھ کے انگوٹھی دے کے مسجد نبوی بھی آندا رہے ہو تے میں نبی نو چپ ہی ڈٹھا جی میں تساں چپ ہو انگوٹھی بھی دے آندا رہے ہوں قیمتی بھی دے آندا رہے ہوں سوالی بھی تلاش کر کے دے آندا رہے ہوں تے میں نبی نو انگوٹھی دیوان دے بعد چپ ہی ڈٹھا جب 40ویں دے کے آیا نا تے نبی کچھ نہیں بولیا میں حیران سی گیا اللہ جانے علی دا خلوص کتنا اس ہک دیتی ہے تے قرآن وچ قصیدہ ہے اللہ نے ایک انگوٹھی دیون والے عظیم نو کیونکہ خلوص اتنا آئی ولی اللہ بنایا اس ولی نو اس لفظ ولی تے ظلم ہویا جوانو میں ایک جملہ نہ زیادہ نہیں تھکیندا مفسرین نے کیتا ہے جس نے معنی کیتا ہے اس ولی دا معنی کیتا ہے دوست محب ناصر اس تو اگا نہیں گزریا بھائی اگر اللہ دوست ہے رسول دوست ہے مومنہ دا تو پھر کافرہ نو روزی کون دیندا ہے کیا کافرہ نو اللہ نے بھلا دیتا ہے اچھا تساں ناراض ہوئے ہو ہاتھاں میں چاہی دیاں دھیاں کہہ دو کہ آئین حضور اپنی ابا لہا کے انہاں دے سر تے کرائی انہاں کے سائیں ایک کافر دیاں دھیاں وعدہ نہیں اللہ دے دوست دیاں دھیاں تین جو وانڈ کر دیتی ہے جو اللہ مومنہ دا دوست ہے حضور کھڑے دین حاتم تائی نال اللہ محبت کرتا ہے بھامیں کافر ہی ہوئے سخی نال اللہ محبت کرتا ہے اس تو اگا نہیں گزرے انہاں سمجھے ہی یہ کچھ جائیں خدا نوی دوست سمجھے جائیں رسول نوی دوست سمجھے اس رسول تو دین یا قرآن تو نہیں لینا جس نے رسول نو آقا سمجھے ہے اس علی نو قرآن اور اسلام دا سردار منے ہیں اور ایک قرآن اور اسلام دی سرداری بھی پاک گئی جڑی غدیر تے رسول نے علی نو عطا کی کتنی عظیم ہے یہ ولایت بھائی اس تے ایک مفسر نے اعتراض کیتا ہے فخر رازی تفسیر کبیر معتبر راوی ہے کوئی چھوٹا جہا نہیں انہاں دا اہل سنت جماعت دا ستون ہی نہیں اس جدہ ولی دا معنی کیتا ہے نا اس اتھے اعتراض کیتے ہیں تیرے اور میرے پیر دے کام تے ترائے اعتراض کیتے پہلا اس اکھے علی تے تا زکاة واجب ہی نہیں علی دے گھر اتفاقے ہوندے ہیں میں ادا عقل داندا بھاویں فاقے ہوندے ہیں مزدوری کر کے دیندا یتیماں نو سخی جو پیر ساڈا دوجا
وہ جی علی او نمازی ہائی جن دے پیر جو تیر چھکیا نے اس سے لے جدا نماز پہ پڑھتا ہے. کتنا نمازی عظیم ہے حیدر کرار. جنوں تیر دا پتہ نہیں لگا اس سوالی دا سوال کی میں سنا ہے. دیکھیں بغض حیدر دی آگے جلے ہوئے بندے دی گال. اگلا جملہ پہ آتا ہے جڑا علی نے انگوٹھی دے چھوڑیے اتھے دو کام ہو گئے. فعل کثیر ہویا ہے. فعل کثیر دا معنی ہوتا ہے بندہ نماز ہی پڑھدا پہ ہوئے تے نال گلاس پانی دا ہی پیندا پہ ہوئے. کام کتنے ہوئے اس نے گھوا لے دو. سارے سیانے بیٹھے ہو, میں سارے نو ویکھ رہا تیرے سنن دا معیار سماعت بڑا بلند ہے. جتھے کم دو ہو ونجن وعدہ پہلا نماز باطل ہو گئی ہے علی دی. میں دا بغض حیدر جلے ہویا جیڑی شاید تینوں اعتراض نظر آئی ہے اللہ ہی قرآن علی دا قصیدہ بنائیے. کتنا ظلم ہوئے اس لفظ نال. پھر اسے تو مسئلہ پوچھا گیا. مسئلہ یہ پوچھے گیا بھائی دسا میں نماز پہ پڑھتا ہوں مسلح تے بچہ آونے کیا نماز توڑ دے وہاں؟ اور نہیں جی بچہ چاہ کے سائڈ تے بحال ہے تے نماز جاری رکھ. کام کتنے ہو گئے؟ شاباش, کم دو ہو گئے. اس کے جی بچھو آونے میں نماز توڑ دے وہاں مسلح تبدیل کرنا. اس کے نہیں جی کپڑے نال چھانڈ لویں بچھو ہی ہٹا لیا نماز ہی پڑھ لی. کام کتنے ہو گئے؟ بچو ہٹاون بھی مسلح تو برداشت ہو گیا, بچہ بچا کے سائڈ کرن تے برداشت ہو گیا, نماز بچ گئی ہے. تے بغض حیدر جلے ہوئے ڈٹھے جی علی انگوٹھی دیتی ہے ہاتھ ودھاون برداشت نہیں ہویا. ایک ہاتھ دا ودھاونا اس تو برداشت نہیں ہویا. یہ ولایت کیسے تے آئی بھائی؟ ہر شے تے ولایت ہے. اے جڑی زمین ہے نا جس تے اسی ٹرنے ہیں یہ بھی انہوں نے ولی اللہ مندی نے. اچھا میں دو ترے مثالاں چ دینا. روایت دسیں دی بندہ سوالی ہے آیا کھڑے تے اس ڈٹھے جو پیر علی گھر تو بہ رہا ہے آدھا یا علی غربت مار مکائے. گھر فاقے ہیں کوئی شے عطا کرو نا تے میں بچیاں دا کھانا لے ونجا. پیر نے ہاتھ نہ پیا تے صحرا چ لئی آئے. صحرا چ کھونے کے سوال کیتے یا علی غربت ہے کوئی شے دیو جو گھر کھانا لے ونجا. تیرے اور میرے پیر نے اولے الامر علی انگل چائی جڑا ہاتھ محمد مصطفیٰ نہ پیا اس دی ایک انگل چاہ کے زمین نو اشارہ کیتا دے زمین ابتدا تو تحت سرا تئی سونے چ بدلی. میرے پیر نے مینوں ایک ٹکڑا دیتا ہے میں وہ لے کے چلا گیا. انسان لالچی ہے نا. آدھے میں گھر گیا تو مینوں ساری رات نیندر نہیں آئی. صبح ہوئی ہے نماز فجر پڑھ کے میں بیلچا چایا سارے تائیں آواز آسی تو سا نہیں گھبرا من اور ذکر نہ شہیدہ محتاج نہیں جنا. آدھے صبح نماز پڑھ کے میں بیلچا چایا. بیلچا چاہ کے میں اس جگہ تے گیا تو میں کھٹنا شروع کیتا. زہر تائیں کھٹیندا رہا وگوا لے مٹی اڑدی رہی کپڑے تے مٹی چہرے تے مٹی داڑھی وچ مٹی تے ادو گزر ہویا تیرے تے میرے پیر علی دا. پوچھتے ہیں ہاں مومن کھٹیندا رہے ہیں یا علی تیری عزت دی قسم ہے بہو کھٹیا. سائیں تعجب دی گل ہے کل یہ زمین ابتدا تو تحت سرا تک سونا آئی آج مٹی مٹی نظر آئی ہے. فرمایا کسے پروفیسر ڈاکٹر کو دماغ دا علاج کراویں آج ہاتھ تیرا ہے کل ہاتھ علی ولی اللہ دا. اے جڑا سورج بھائی اس تے بھی ولایت تیرے پیر دی. حضور ستے جھولی او ستے رہے تے علی چاہتے بیٹھا رہا. نماز قضا تھی گئی مغرب ویلے علی رو پیا. اس کے شالا کدا ہی نہ رویں کیوں رونا ہے؟ زندگی پہلی نماز عصر قضا ہوئی اندی ایک کوئی قضا اور روندا ہے میریاں ہزاراں ونجن پتہ ہی کوئی نہیں. یا علی شالا کدا ہی نہ رویں تو کوئی عام ہے اللہ تینو کائنات دا سردار بنایا ہے سورج تیرا نوکر ہے ایک اشارہ تے کر علی اولے الامر علی انگل چائی ایک اشارہ نوکر دویا ہے عصر تے کھڑ کے تے پڑھ نمازاں نوکر کھڑا ہے. ہر چیز تے ولایت ہے نا. اللہ نے تیرے اور میرے پیر نو کائنات وچ ولی اللہ بنایا.
ہر ایک چیز بادشاہ علی دی ولایت مندی ہے۔ یہ ولایت کس واسطے آئی؟ ولایت کس واسطے آئی بھائی؟ یہ ولایت اس واسطے بنی نے، میں ایک دقیق معنی کیتی جا رہے ہیں، یہ ولایت اللہ نے اس واسطے پہنچائی ہے جو نبی پہ آئی برکا وٹیندا، حضور پہ این دنیا چھوڑیں دے، زندگی مکائی ودے ہیں، آخری حج کیتی ودے ہیں، انہاں دنیا چھوڑ دے ونی آئی۔ اللہ نے کسے دور بھی زمانے نو حجت تو خالی نہیں رکھی، جتنے تائیں نبی آئی اس دین نو سنبھالیا، ہن نبی جا رہا ہے کیا دین معطل ہو جاوے؟ ہن دین دا نواں استاد بنایا، قرآن دا نواں استاد بنایا، غدیر تے لوگاں نو ہاتھ نپ کے آکھیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جے دین اور قرآن میتھو لے دسی وینا اس دے دین اور قرآن دا محافظ علی ولی۔ گل انجی آئی بھائی، لوگاں نو انجے نہیں چھوڑیا، راہبر بنایا۔ ولایت دا معنی ہے تیرے اور میرے دین دا حاکم۔ رسول ویندے ہویا علی نو بنایا، علی ویندے ہویا حسن نو بنایا۔ شاید میں غلط پڑھ گئی، حسن نے بادشاہ حسین نو بنایا، حسین بادشاہ نے زین العابدین نو بنایا، 10ویں نے 11ویں حسن عسکری نو بنایا۔ یہ ولایت ہے۔ ولایت دو قسم دی ہے، ایک وہ جڑی اللہ نے دتی ہے، وہ کہندے واسطے ہے علی ولی اللہ۔ بھائی اگر امام نہ ہوئے دنیا تے 11واں امام بیٹھا دسیں، میں ایک چھوٹا جہا واقعہ اسے تو بعد جملہ اپنا سمجھاونا چاہنا، مقصد واضح کرنا چاہنا۔ 11واں امام بیٹھا دسیں، میرے تک زمانہ رہا ہے جو امام موجود آئی، جڑی ولایت رسول نے بھی کھائی آئی، وہ کتوں تک موجود رہی ہے؟ 11ویں امام تک۔ ایویں ہے نا، 12واں تک غیبت چے، 11واں بیٹھا دسیندا میرے تائیں ہدایت دا سلسلہ موجود ہا، ولایت موجود آئی، کہیں الدین دا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو اسا 11 دسیا۔ ہن سن لو، میرے بعد میرا بیٹا ہو سی لیکن انہوں غیبت چوینا پوسی۔ ہن جس لئے امام نہ ہوئے تا اسا دین چھوڑ دیواں؟ نوجوانوں تواڈے تے سوال ہے، امام جو کوئی نہیں، راہبر جو کوئی نہیں، حجت خدا جو غائب ہے، پھر دین چھوڑ دیواں؟ اچھا کچھ لوگاں دا نظریہ ہی کہ دین چھوڑ دیں من۔ نوجوان ہیں، انہوں بڑی ڈھیر دیر میرے نال مباحثہ کیتا، ایک بڑھڑا بندہ ہے جسے تقریباً 80 سال عمر ہے، وہ ڈیلی مینوں واٹس ایپ تے گل ہی کٹدا۔ گل کیوں دی ہے جی؟ جمعہ عام بندے دے پچھو پڑھنا حرام ہے۔ بھئی کیوں حرام ہے؟ اس آکھیا جی وہ معصوم نہیں، جمعہ معصوم دے پچھو پڑھیندا۔ میں اس سے پڑھسا جدا میرا امام آسی، میں انہوں لکھیا بھائی کیا امام کوئی پرچی بھیجی ہے جو میں آسا تے تو جیندہ ہی ہو سے؟ نہیں آئی سمجھ۔ کسے نو یہ لیٹر ملے ہوئے انہیں اللہ دی طرفوں لکھی کے آیا ہے بھئی میں تینوں اس سے تک نہیں مارنا جتنے تائیں 12واں پردہ غیبت جو نہیں آئے گا۔ پھر قرآن معطل ہو رہا ہے، جائیں قیامت تائیں چلنا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ دے دن جدا اللہ دی آذان دی ندا آوے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر نماز دو دوڑ۔ میں قرآن ہی چھوڑ دیتا اور میں جتنے تائیں 12واں ناسی دین دا ایک آکام ہی چھوڑ دیتا۔ اگلی بات بھائی، اگر 12واں آئی بنجے تو او نماز پڑھائی سی مکے ایویں نا، یا پڑھائی سی مسجد کوفہ چ، اللہ کرے امام آوے تو سارے امام دے پیچھے پڑھیا ہے، پھر یہ باقی مسجداں جڑی وگوال زیر چ بنائی نے یہ اس لئے ڈھامنی پوسی۔ میرا محترم جتنے تائیں امام نہیں ہے، دین ہے، دین تے عمل کرنا ہے۔ ہن ذمہ داری آئی معصوم دی، او آپ وکھایا بھائی جدوں میرا بیٹا غیبت وچ وئی سی تساں کے کرنا ہے؟ کیا دین چھوڑ دینا ہے یا ساڈے دین تے عمل کرنا ہی نہیں؟ اوکھا تو بچایا نا علی دیاں دھیاں، دین تے عمل کرنا ہے۔
11ویں امام نے بہ کے نظام دیتا ہے. ہوں تا مزاج نہ گھبرائے تو میں وہ نظام دین تینوں سمجھائیں. بھئی ایک مسئلہ ہے اس کا نام ہے ولایت فقی. فقی ہوتا ہے مجتہد. مجتہد دی ولایت کدوں آئی ہے؟ علی دی ولایت اللہ دی طرف ہوئے. معصوم فرمائے دے نحنو حجج اللہ علیکم، اساں 14 اللہ دی طرف تو آتے حجت ہیں. کہیں بنایا تو اڈا راہبر 14 نو؟ اللہ دی طرف حجت. اور پھر فرمایا العلماء حجتی علیکم، اے جڑے علماء ہیں اے میری طرف تو آدے ہوتے حجت ہیں. لطف آزی بھائی جملہ سمجھنا ہے. میں تو آڈے ہوتے کچھ حجت بنائی ہوئی نا، میرے بعد جی دی گل مننی نے وہ کون ہیں؟ علماء. جاہل دی گل نہیں مننی. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء دے وارث علماء ہیں. گھروں نشے ہویا ان پڑھتے رہے اے دین دا وارث نہیں، علماء ہیں. اچھا جی یہ ہے ولایت فقی، یعنی جنہوں امام اپنی طرف نائب بنائے انہوں نے ولی فقی. میں سادہ مثال دیواں. لوگ آدھیں دی تقلید نو اسا کی کرنا ہے؟ اے بڑا واجب فریضہ ہی نے، یہ سمجھاونا بچیاں تے واجب ہے، ساڑھے اعمال تباہ ہو رہے ہیں. کیسا فریضہ ہے بھائی کہ تساں عالم دی مجتہد دی تقلید کرے آئے، اندھے دھند عمل نہ کرے آئے. کیوں کرائیں؟ تقلید ہوندی کیا ہے؟ میں فاصلہ چا دسا. دو چیزیں بھائی. کچھ بندے آتے ہیں جی میں امام دی تقلید کیتی ہوئی ہے، میں جاہل مولوی دی تقلید نہیں کرتا. بھائی میں تیری تقلید واسطے نہیں آیا، میں جملہ سمجھا رہا ہاں. تقلید امام دی نہیں، امام دی بیعت ہے. ترائے دن غدیر تے رسول سمجھایا ہے کہ علی دی بیعت دا مطلب ہے جی علی آ کے سار دے تا دیونا واجب. جی علی دے حکم تے سر نہ دیتا تا دین تو خارج. سن دے تا بیٹھے ہو؟ وہ خارج کیوں بنے آئے؟ آج تائیں تو ساتھ دیو نا بھی خارج لڑے آئے علی نال. کیوں بنے آئے؟ کہ علی دا حکم نہ نے مننے. انہیں گا لینا امام دا حکم واجب. ہون آ گئی دی گل مجتہد دی. اے نواں ساڑے گل پھندا پا دیتا نے. انہاں فرمائے علماء دی تقلید ہے اگر ایک دا مسئلہ تینوں صحیح نہیں سمجھ آیا تو دوسرے والے پاسے رجوع کر سکنا ہے. ایک مجتہد تو بے والے پاسے تجاوز ہو سکتا ہے، ایک نو چھوڑ سکنا ہے، امام نہیں چھوٹ سکتا. امام چھوٹ نہیں سکتا. اچھا میں دو مثالہ نال بھئی. ایک جڑے کربلا نو مندے ہو نا، جدوں مکے دے وچ مظلوم کربلا نے خط چاہے 12,000 کوفیاں دے خط ہیں نا، انہاں لکھے ہوئے ساڈا امام کوئی نہیں، ساڈا رہنما کوئی نہیں، اسا چاہنے ہیں تسی آ ونجو کوفے ساڈے امام اور رہنما بنو. امام نے جناب مسلم نو بھیجیا. تقلید مظلوم کربلا سمجھائی نے. جناب مسلم نو خط لکھ کے دیتا میں تانوں اپنی طرفوں سکہ بھیج رہا، اس دے ہاتھ تے جس نے بیعت کی تھی اس حسین دی بیعت کی تھی. وگوالا نے کیا جناب مسلم معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، پھر کیا ہے امام دا نمائندے تے ہیں، وکیل تے ہیں نا. یا وکالت دا نام ہے اجتہاد. اور تقلید جدوں 80,000 نے کی تھی، جناب مسلم نے خط لکھیا، ابو مخنف والے نے لکھیا، خط لکھ کے آکے مظلوم اے ہن سارے تیرے دین نو منن والے بھیڑاں نال کوفے آ جا. یہ نظام وکالت، نظام تقلید تیرے مظلوم نے کربلا تو پہلے سمجھایا. جدہ 11ویں دا دور آیا نا، یہ امام بیٹھا ہے، اس دے زندگی دے آخری ایام ہیں، یہ حجت خدا بیٹھا فرمائندہ ہے ابو الادیان جی آقا اے میرے خاتے اے لئی جا مدائن، مدائن دے لوگاں نو میرا خط سناویں. مزاج گھبرائے تو نہیں. جدوں تو خط سنائی سے وہ لوگ تینوں کچھ تھیلیاں دے سن درہم و دینار دیاں، کچھ خط دے سن، وہ واپس لائے کے میرے کو لاون. ابو الادیان امام تا نہیں نا، امام دا نمائندہ ہے. یہ ٹریا ہے، حجت خدا نے ساڑ مارے. ابو الادیان جی آقا
فرمایا جدہ تو سا مرہ پہنچ سے نا تو میں جیندہ کوئی نہ ہو سا میرا جنازہ پہ ہو سی تو مولا پھر میں وہ درہم و دینار کہیں دے سا پریشان نہ ہوئے درہم و دینار او سنو دے میں جڑا میرا جنازہ پڑھائے وہ پھر ٹریا امام نے پھر ساڑھ ماریا ابو الادیان جی مولا فرمایا انہیں نہ پا دے میں جڑا میرا جنازہ پڑھائے تے تینو دسے تھیلی اچ درہم کتنے تے دتے کہیں امام دا نمائندہ ٹر گیا ادھے خط سنایا ادھو امام دے جڑے واجبات لے کے امام دی خدمت اچ پہنچنے اس چاہ کے ٹریا اگا سا مرہ اچ امام دا جنازہ پیا جنازے دے اتے کھڑے ہیں جناب جعفر امام حسن عسکری علیہ السلام دے سگے بھائی امام دے کیا ہیں بھائی ہیں امام امام ہوندہ ہے غیر امام او جنازے تے کھڑے ہیں لوگ انہاں دی بیعت کر رہے ہیں انہوں امام مان رہے ہیں او جنازہ پڑھاونا چاہتا ہے تے ابو الادیان ہی پہنچ گیا بڑی ساری دیر کھلا رہا ہے مینوں وہ ساڑھ مرے سی وقت مینوں اکسی درہم و دینار دے تے اس تا نہ منگے ابھی گوالا لے ہو تو سم پریشان ہو گئے ہو تو وہی پریشان کھڑا ہے بھئی میں تو اس منگنے آئیں اتنے تائیں آپ بول پیا تو امام دا نائب ہے یا وقت دا امام ہے اسا کیا میں امام ہاں بارواں میں ہاں گل سمجھ آندی پئی نے بیعت کرنی ہے تو کر لے میں امام دا جنازہ پڑھاونے اسا کیا بیعت ہی کرنی ہے تے مینو امام بھیجے آئی کہ اے درہم و دینار لے آویں تے میرے جنازہ جس پڑھاونا ہے انہوں دیویں اسا کہ جلدی کر دے پیسے دی بڑی ضرورت ہے آج تک قرضہ لون واسطے بندہ آکھے نا جی 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ تو انہوں قرضہ دینا تو بندے دن جلدی دے انہیں نا اسا کہ جی پیسے دیو بڑی ضرورت ہے اسا کہ انہیں نہ دیندہ امام فرمایا ہاں اس انہوں دیویں جڑا دسے سی خط کہیں دے پیسے کتنے کہیں دے اس مجمعی مشاوش کار کھلا رہا اس کہ جی شرم نہیں آتا میرا بھرا دنیا تو ٹور گیا تو مذاق دی سوچی کھڑا ہے نہیں ضرورت میں تیرے بیعت دی نہیں ضرورت درہم و دینار دی نہیں کرنی بیعت تا نہ کر اتنے تائیں ایک بچہ 5 سال دا جائے چاچے دی ابانو ایک پاسے چھک دے کے آکھیا ہٹ جا امام دا جنازہ امام پڑھ دے اد میں جاتا ہی ڈٹھا ہاں وہ ہٹ گیا ہے 5 سال دا بچہ ظاہر ہو گیا ہے اور میں اور مجمع اس گل کھڑے ہیں بھئی انہیں بچہ کے جواب دے سی درہم کہیں دن کتنے خط کہیں دن اجا تائیں میں اس خیال کھڑا مجمع انتظار کھڑا یا وقت اس پیوار ساڑھ ماریا ابو الادیان میں آکھیا جی آقا فرمایا پہلی تھیلی چاہ اس سے درہم 1990 سونے دا چاندی دن تے پانی انتے سونے دا چڑے ہوئے اے فلانی تھیلی فلانا خط چاہ آدھے میں بیعت کی تھی ہونا ہی نہیں سمجھ بھائی 11ویں آقا کے سمجھایا اس دسیا بھائی 2 چیزیں اس نے ایک امام دا تعارف کرایا جو خاتی لئی سی تے دسے سی کہیں دن دعا دسیا کہ اساں کلے دین پہنچاوان والے نہیں ساڑھے نمائندے ہی ہوں دے اچھا ہون اس امام نے اگا نظام دیتا ہے میرے امام نے آخری ٹائم ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے آپ کو تو تم سنائی بنی تو صحیح ایک صلوات سناو نا فری نہ سنو گیارہویں امام نے فرمایا لوگو میرا بیٹا مہدی غیبت چلا جاسی اور پھر اس دی غیبت طولانی ہو جائے گی بڑی لمبی ہو جائے گی جدہ امام غائب ہوئے تو دین نہیں چھوڑنا امام دے نمائندیاں کو دین دی رہنمائی لینی
مولا وہ نمائندہ کیوں جی ہوندہ ہے؟ امام نے ترائے صفتاں دسیاں۔ امام دا نمائندہ، حجت خدا دا نمائندہ کون ہوندہ ہے؟ میرے امام نے فرمایا پہلی بات ہے من کانا من الفقہا، او فقیہ ہوئے۔ فقہ دا معنی ہوندہ ہے جانن والا، دین نو جاندا ہوئے، قرآن اور 14 دے فرمان چوں دین دا مسئلہ کڈ سکدا ہوئے، سمجھا سکدا ہوئے۔ اچھا جی حالیں تو گل میں لگتا پیچھا تقلید اڑی بیٹھی ہے نا، پہلے تو او کڈانا۔ تقلید کیا ہے بھائی؟ کیا گلے پٹا ہے میں نے جیدے مجتہد چھیک لے جاوے؟ تقلید میں سمجھائی نا، تقلید ہے معصوم پہ فرمائندین کسے دے فن اور علم تو فائدہ لینا، اور بندے تقلید تو باہر گئے ہی نہیں۔ میں زیادہ نہ کھپائیں، اے جیڑا گھر بنوائیں دیو نا تے اس سے ٹوٹیاں لوائیں دیو، پانی دے انتظام کر دیو، بازار جو ٹوٹیاں مل دیں پیپ ہی مل دیں، وہ آپ لا لے کرو۔ تو جو تقلید تو نفرت ہوئے وہ بندہ وانج کے پیپ آپ لوے اور آپ لائے، وہ دا نہیں جی مینو صحیح وال نہیں آندا، اس فن نالے دروائنا پلمبر دی تقلید کریں۔ آئی نہیں سمجھ؟ پلمبر دی تقلید کر آیا ہے، بیمار ہو گیا جسم، بندے نو آکھیا گیا ہے بھائی جا اے چکواری جو میڈیکل سٹورے اتو ڈھیر ساریاں دوائیاں چاہیے نا تے کٹھیاں کر کے کھا، یہ بڑیاں شفا واسطے انجھے نا۔ او بھائی کوئی بیماری دا علاج نہ دوائیاں تو کھاونیاں شروع کر دے ودا نہیں جی پہلے تشخیص دے وے ڈاکٹر جو مینوں بیماری کیڑی ہے گولی اوہ کھاواں۔ جسم بیمار ہویا ہے تو تشخیص ودا کریں دا جو بیماری کیڑی ہے۔ اتنا مظلوم ہے آل محمد دین اس واسطے کہیں دی پرواہ ہی کوئی نہیں، روح واسطے ڈاکٹر دی ضرورت ہی نہیں، جیڑا لگاوے گھروں نسے آئی سکول کالج نہ ہی پڑھدا، ماں دعا منگی شالا ذاکر بن ونجے، ہونو ممبر تے آ گیا، او تیرے اور میرے دین دا ٹھیکیدار ہے، جائیں ساڑھ لے آندہ بھئی آویں تے میرے نال کلمہ پڑھیں، جیڑے کلمہ پڑھایا تو انہوں ممبر تے سدھا کلمہ پڑھن نہیں آیا، او تیرے دین دا محافظ ہے، جائیں 70 سال علم پڑھیا ہے او لانتی ہے۔ انصاف کی دے گیا۔ اچھا آخری گل بھائی تو ایک سلوات تو سنا ہے اسے، اے جڑے مستری ہیں نا جی تیرے علاقے دے گھر بناونا ہوئے، یہ مستری بڑے گولنے پاؤں ہے، ٹائم لینا پاؤں ہے۔ اچھا تے کوئی ایڈی پٹی ہوئی قوم ہی نے اے جس گھر اچ گئے نہ اس سے تائیں نکل دے نہیں جتنے تائیں مالک بھکھا نہ ہو، لیکن اس دی بھی بندے محنت ودے کریں دے میں گھر بنواونا، او بھائی اٹ لائے سیمنٹ لائے تے آپ بنا، تو جو ایڈی مہارت آلیں تینوں تقلید چنگی نہیں لگ دی، نہیں جی مینوں وال نہیں آندا، فن دا مالک مستری ہے، مستری دی بھی تقلید کیتی کھڑا ہے۔ مظلوم آل محمد دین جتھے تقلید مینا نظر آئیے۔ بھئی تقلید ہے کیا؟ ایک مجتہد دے علم تو فائدہ لینا۔ آخری جملہ تے طالب دعا ہو جاواں، تو بھی ان تھک پہ موضوعی سخت ہے۔ 11واں بیٹھا فرمائندہ کہیں دی تقلید کریں من کانا من الفقہا، جڑا فقیہ ہوئے، دین قرآن اور ساڑھے فرمان نو جاندہ ہوئے۔ دوسرا فرمایا مخالفن لہوا ہو، اپنی خواہشات نفسانی کا مخالف ہو۔ اے نفس ہے کار چنگی ہوئے، گھر چنگا ہوئے، دنیا کمال ہے، ایو نام حسین چلدا پہ، دنیا دا بھکھا نہ ہوئے، او نہ ہوئے جڑا لاکھ روپیہ مانگ کے آیا ہے، مقدس حسین وچ 2000 گھاٹ دیتا ہی تے نیاز حسین زمین تے سٹی کھڑا ہے، ایو جائے دی تقلید نہ کریں۔ اور اگلا جملہ فرمایا مطیعن لامر مولا، اپنے امام دا تابعدار ہوئے، جڑا مجلس حسین ہی پڑھے تیرے کو لنگر ہی کرے تے سارے دن نماز نہ پڑھے، او علی دا مطیع نہیں، علی دا مطیع ہوئے جڑا ٹائم تے نماز ہی پڑھے۔ اے ترائے گلاں ویکھ لویا،
فقیہ ہوئے اپنی خواہشات دی مخالفت کریندا ہوئے اپنے امام دا تابعدار ہوئے فلیل عوام ان یقلدو میں 11واں پہ حکم دینا ایو جے دی تقلید کرے آئے وہ تو فرمان امام نکل آیا تقلید۔ اچھا میں 2 مثالیں چا دینا بھئی کیسے دی تقلید کرنی۔ ایک نا ہے بہت بڑا علماء دے وچ شیخ مفید سنے ہی نے یہ دا نام مفید کوئی نہ ہوئے اللہ لائے ونجنے کاظمین مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے روزے دے نال قبر ہے۔ یہ مفید کیویں بنے ہیں اور میں نے دی زندگی دے دن گھٹ ہیں گھنٹے گھٹ ہیں تے کتاباں دی تعداد ڈھیر ہے اے او آئی جدہ تھک پویا لکھدا ہویا نا تے تلے مسئلہ پورا ہویا پہ ہوندا تے مہر لگی پئی ہوندی ہے گھبراویں نہیں حجت خدا مسئلہ پورا کر چھوڑے۔ ایسا آئی جنی موت تے ایک 70 لکھی ہوئی ہوندی قبر تے تختی آج بھی موجود ہے دعا منگنا شاءاللہ کربلا ونجے تے ونج ویکھی اس مجتہد دی قبر لکھی ہویا مفید شیخ تو کتنا مفید آویں 12ویں وقت مفید نہ کیویں بندا پیا کتنا مفید آویں کتنا خوش ہوتا تھا مہدی دوراں کا دل جب تم چٹائی پہ بیٹھ کر ہمارے علوم اور احادیث بیان کرتے تھے۔ تو بڑا مفید آویں میرے واسطے۔ اس شیخ مفید میں گل کے سمجھاونا چاہنا خواب ڈٹھا خواب ویکھ رہے کہ بطول بی بی ہے 2 بچے لئی ودی ہے تیادی اے میرے حسن تے حسین انی شیخ علمہما الفقہ انہاں فقہ دی تعلیم دے صبح اٹھے پریشان ہے حسن تے حسین بطول دے پتر فقہ دے مالک میتھوں فقہ سکھنا ہے۔ سورج چڑھیا تے ایک پردہ دار آ گئی آکھیا شیخ میں سیدزادی ہاں اولاد زہرا ہاں اے 2 بچے میں یتیم تیرے کول لے آئی ہیں ایک دا نام ہے سید مرتضیٰ ایک دا نام ہے سید رضی آدھی کھڑی ہے علمہما الفقہ انہانو فقہ پڑھا۔ امام دا جملہ یاد آئے نے من کانا من الفقہا اس نو مننے جڑا فقہا ہی چو ہوئے اور دین جان دا ہی ہوئے اور دین بگاڑن والا نہ ہوئے انہانو فقہ پڑھا ان پڑھائیوس جو ایک اوے جائے نہج البلاغہ کٹھی کیتی سید رضی بڑا بڑا نا ہے سید مرتضیٰ بڑا بڑا نا ہے اسا سائیں اٹھینے آئے ایک جائل ممبر تے چڑھ ویندا ہے او علماء تے لعنت کریندا ہے ایسا لعنت کر کے ٹر وینے آئے امام ناراض ہو سیا نہ من عالم دی گال اور لعنت کے شریعت جائز ہے۔ اچھا رنج ہو گئے بھائی میں ایک بس جملہ تے مکا چھوڑا۔ دوسرا ایک مجتہد ہے جن کا نام ہے صدوق صدوق کون ہے بھائی صدوق 12ویں امام لقب دیتا ہے صدوق وہ ہوتا ہے جن کی زندگی ایک جھوٹ نہ ہو جن کی زندگی جھوٹ نہ ہوئے اس صدوق ہوں کیسا مجتہد ہے یہ کو مسئلہ پوچھنا ہے دین سنبھالنے والے کون ہیں مسئلہ پوچھنا ہے انہوں نے آخیا جی شیخ صدوق بچہ ماں دے پیٹ چے ماں مر گئی ہے ہوں اساں کے کریے اس آخیا جی ماں دے رلے دفن کر چھوڑ مومنہ دی توہین نہ کرو او دا پیٹ چاک نہیں کرنا او مسئلہ یاد کریں دو یار رستے ٹردا ویندا ہے یہ پچھو ایک گھوڑے سوار آ گئے اس آخیا نوجوان شیخ صدوق پہ آدھا ہے میرا مسئلہ بدل گیا ہے میں فقہ کتاب پڑھیا ہے وہ بچہ کاٹ لویا ہے پھر ماں نو دفن کریا انہاں بچہ کاٹ لیا ماں دفن ہو گئی کچھ عرصے بعد بچہ وڈا ہویا تو شیخ صدوق کو لایا ہے شیخ وہ بچہ ہے جڑا تیرے مسئلے نال بچ گیا بھائی کیڑا مسئلہ او تیرا وکیل گیا آئی اس ون کے آکھیا آئی بھائی شیخ دا مسئلہ بدل گیا شیخ صدوق روٹی پانی چھوڑ دیتا گھر بہ گیا نہ مسجد آندا ہے
نہ شاگردہ کو لاندا ہے درس فقہ معطل، تفسیر معطل۔ تیسرے دن 12ویں دی زیارت ہوئی، شیخ صدوق کے پہ کرے نا مولا میں تو تواڈے دین دا نقصان پہ کرے نا۔ فرمایا تیرا کام میں فتویٰ دیونا، اسلام ہے 12ویں دی ذمہ دار ہے۔ شیخ اس نہیں دسیا بھائی تیرا نمائندہ گیا وہ میں کو ہور نہیں بھیجیا، میں 12واں آپ گیا ہوں۔ یہ جیان تک کٹنا ہے گالی اور لاکھ روپیہ دے کے گمراہی خرید کرن والا علماء دے گستاخی نہ کر۔ میرے امام فرمایا ہاں جڑے لوگ علماء دی توہین کریں دیں میں نبی دے وہ کچھ نہیں لگے۔ ہن میں ایک مجلس چاہیے کم از کم علماء دی عزت تے پڑھا نہ کیتا کر دین دا مذاق۔ اے علماء نو 12ویں امام نے ولایت دیتی ہے، یہ 12ویں امام دے نمائندے جب 12ویں امام دا نمائندہ ہی نہ من سکیا تو تائیں 12ویں نو کے منے ہیں؟ سب کھنیوی بچے دین جنگلیں چ رل گئیاں نی علی دیاں دھیاں اور رلیاں جڑیاں کہیں دے جنازے تے نہ ویندیاں۔ اچھا جڑا امیر آئی اس واسطے 70 نیوے جڑا مسائب وچ غریب بن کے آیا میں آکھے او رول گئیاں جن دی ماں دا جنازہ ہدرا تلے چوا بھلا انہیں آیا بیٹھا نانے دی قبر دے وہ اوکھا وطن چھوڑے امروئی لکھے حسین نانے دی قبر دے آ کے بیٹھا دے نانا وسن نہیں دیں دے نانا غریب تھک پہ ہے اے اپنی قبر وچ میں نے تھوڑی جی جا دے میں تیرے نال دفن ہو ونجا روندا بیٹھا یا اکھ لگ گئی ہے خواب وچ ڈٹھا نانے دی پگ لتھی ہوئی رو کے آدا اخرج الی العراق حسین تے میری قبر وچ نہیں سمنا تیری قبر کربلا ہے بھلا ہوئی انشاءاللہ کہے گا تے جھکی جاتے مریمنا ہے ان اللہ قد شاء یراک قتیلا اللہ چاہتا ہے تو بہناں دے سامنے مریندہ رہے۔ اگلا جملہ رسول پڑھے ہے او میری ماں تے بہن ہن تو قدر سے کریں وقد شاء یراہن سبایا زینب نال لئی ونے اس چادر لٹا کے ہاتھ بنا کے شام وچ خطبہ پڑھنا ہے میرا دین بچ وئی شالا کہیں گا میں چ نہ روویں اٹھیا وگوال علیہ اتھے آیا جتھے بھرا حسن دی قبر آئی جنت دے سردار دی قبر تے وین کی تس حسن اجا تائیں تیرا خون علا کفن میں نے کوئی نہیں بولے اب میں زینب نال کربلا پیا وینا اٹھے ہے جتنے ازادار بیٹھے ہوئے لفظی او پہ پڑھنا جڑا ساڑھا سینہ چی رہندا کتنے بندے حق ادا کر سن اٹھے ہے امروئی لکھ دا اتھے آیا ہے جتھے او قبر آئی جتھے چراغ ہی کوئی نہیں تو جو امیر آمیں یار جنت دی شہزادی قبر تے چراغ کوئی نہ ماں دی قبر تے حسین آیا گوال علیہ جتنے سید بیٹھے ہو میں نے معاف کرا حسین دکھی دے لالا ماں دی قبر تے بیٹھا انہاں لکھیا وال ماں دی قبر تے سمتے جی میں 4 سال دے بچے ماں نال سمدے بھائی میں جملہ ہن دکھا پہ پڑھنا اللہ جانے کتنے بندے جڑے بطول نو پرچاونی دے سے نے 70 دی اما تائیں وصیت کیتی ہے یا علی رات دے ویلے میری قبر تے آویں میں قرآن سناویں تائیں وصیت کیتی ہے میرے دھیاں تے پتراں دا اپنا مزاج ہے میں بندے امیر چیک کر لئی سے 70 دے میرے دھیاں تے پتراں دا اپنا مزاج ہے کوئی آوے نہ آوے میری نبھ ویسے منت لاویں میری حسین تو نہیں نبھدی ستا ہویا ہوئے سینے نہ لئی آویں میں اجڑی دی قبر تے سماویں میں چین نہ دے وین کر گیا دے اما آج تائیں حسین وصیت مطابق اندر ہے راتی ٹر ویسا میں کربلا سب ویڑے قبر کب گئی آدھی حسین میں تیریاں ضربہ بکسا حسین میں زینب دا خطبہ شام سن
وہ سال وین قبول ہو اٹھیا اتھے آیا جتھے اپنا گھر ہے اندروں آندے پین وین ہائے حسین ہائے غریب تو ہی آگ تا سکنا ہے نا یار ہائے تا کر سکنا اندر آیا ڈٹھے تو پھوپیاں کھڑیاں روندیاں کیوں رونیاں ہو آج تائیں کوئی جیندے نو نہیں روندا آدیاں حسین کیویں نہ روائیں جن نو ودے پڑھ دے اس غریب دے سارے مارے ویسے اس غریب دے پردہ دار قیدی ہو ویسن اجاں پھوپیاں نو کھڑا چپ کریندا یا او آئیے جڑی عصا دے سہارے تے ایک پاس خدائی دامن نہ پوئے ٹرے اودائی جدے ماں ودی آئی آ کھڑے تے آدھے اماں مینوں ساڈ لویں آ تو تکلیف نہ کریں آدھی حسین جدن دا سنیم کربلا زینب نال پیا وینے مینوں امن بول گئے حسین تیری منت کرینیا کربلا نہ جا جڑا سال سکھ دے جمعہ محرم وچ رج روسا 8 دن رہ گئے نی حسین دے جدا آکھیس کربلا نہ جا میں کیوں تیرا نانا روندا ایو کو جادا میرے پتر حسین کربلا تسا کو سمجھنا ہے میری زینب کہے دو بجنا اللہ تیرے وین قبول کرے سر جاویں آدھی آئی حسین میرا دل نہ دکھا کربلا نہ بجھا مینوں نہ دے آکھیا ٹروان میرا دین نہیں بچدا ہن مارونی ہے تسلی واسطے بھی گوال زیرہ لے ودے اماں آکھے تے تینوں کربلا وکھاواں جڑا بندہ امیر بن کے نہیں آیا مجلس سے جو سمجھا سی پہلی مجلس سے جڑی پڑھی حسین نے سنی ام سلمہ رونیاں بہنیں دو اگلی دراز کر کے منظر وکھایا ہے ماں مٹی تے بہ گئی ہے آدھی حسین جوان کون ہے جڑا جگر تے ہاتھ رکھی ودائے تے امیر بن کے سنیا دے اماں میرے نانے دیا شکل اللہ اکبر بھلاوی سونی ہائے جی 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 میار ودھانا وقت ایک منظر دکھایا ہے وین کر کے آدھیے نسا جڑا جوان بغیر بازوہ دے ودا جھڑ دائے ہو جنو ہر کوئی ودا مرین دائے جنی پیشانی پھٹی ہوئی ہے آنکھیں جدیرے آدھے اماں سناریو زینب دا محافظ غازی ہے اللہ تیرے وین قبول کرے ہون جڑا بندہ امیر بن گیا ہے اس واسطے ستر ہی نہیں غریبی دا جملہ مان و منظر بکھائے مٹی تے جھن پئیے آدھی حسین اللہ دے نات جزائے صغیر کونے جدے کلے تو خون پیا وحدہ ہے گل سارجہ میں بھائی جڑے چٹی داڑی آلے بیٹھے ہو آدھی جزائے ضعیف کونے جڑا خون داڑی تے بیٹھا ملے دے آدھے اماں سجاڑ صغیر میڈا اصغرے خون لاوڑا لبائے حسین بھلوئی تینو انہا وینا دی قدر دا پتہ ہی نہیں پتہ لگ سی میں شرط جتھے محمد دی دھی اکسی چھوڑ دے میں دی آواز جان بی بی تو کی میں جان دی مجلس حسین جو وین کر کے روندا عزت آلیاؤ آخری ایک منظر بڑا دکھا جس تو بعد ام سلمہ اٹھی نہیں ایو جئی جھڑی ہے جو خاک کربلا چاہ کے دیونی پئی وہ جملہ کیڑا حسین دو اگلی دراز کی دیان ہائے غریبی دا بہن کر کے مٹی تے جھڑ پئیے اما کے دٹھئی رو کے آدھی آئی کوئی غریب ہے جنو ہر کوئی بے وارث سمجھ کے ودا مرے دے ہر کوئی ودا دے مارو ادھے چھڑا ماڑا لے کوئی نہیں اما میں غریب حسین وین قبول ہونی پرسہ قبول ہوئی ماوت بہنہ نو دعوت دینا
آخری جملہ تے دعا کرا، رات ڈھیر ہو گئی، وین کر کے آدھے غازی پردہ دار سوار کر، تے سفر تے وینا ہوئے، دھیاں بہنا نال ہوئے، نماز دے ویلے تیاری کرنا ہے، جو اسرے لے گھر والا ساجن میں مسائے پڑے آدھے غازی راتی ٹور بجڑا ہے، جنہوں سمجھ نہیں آئی میں بزرگان دی لین سنائی نا ٹریا اون ویلے جدا پکھیا دی تھی ویندیے بالا پروازے او ودا آپ کرے دائے وین قبول ہوئی پرسا قبول ہوئی۔ ہون آخری جملہ ماما بہنا دا امام زمانہ نو پرسا لے لفظ یہ جنہاں نو پردے گئے باتے چرات روندہ ساڑھ مارس غازی پردہ دار بلہا وگوال زیرہ لے ہوتے ہیں وطن تے جملہ سنے غریبی دا پہاڑ آئی غازی سوار کراونا شروع کیتے جیویں جیویں پردہ دار آئیں جیڑ نال آویا بی بی وارث سوار کراویا فروان و قاسم سوار کرائے بی بی آنیاں گئیں غازی دیاں دیاں آئیں عباس سوار کرائیں آخر تے او بی بی آئیے جنی چادر زمین نال لکیرے آنی مرے دیے امیر بن کے چھوڑی آئی اللہ گواہ ہے جملہ بزرگاں دا یاد آگیا اوپر دے دین گھن دیکھ شبیر کتاوے دی کھڑا دیکھے بین کوادا آدھے گال قدال مدے تے موکوے دی تیدا قدام نا باہر بھلا ہوئی جی 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 امیر نہیں بڑھنا غریبی دی سترے جگر تے ہاتھ رکھ کے آدھا کھڑے تو زینب ہے شامہ دینا ویندائی دل بیدا گھبراندا کیویں ترسے ویچ بدماشاد بھلا ہوئی رک گیا شالا جملہ سمجھا لو امام زمانہ نو پرچامنی دے لواں زندگی دا پتہ نہیں اگلا سال کون جی سے انہاں لکھے کوئی ایڈی عزت دی مالک آئی امروئی لکھ دے جی میں علی دی دھیر دے قدم باہر آئے جتھے عباس کھلائی عباس بجرہ شروع کی دے جتھے حسین کھڑا حسین بجرہ آئے سجاد بجرہ آئے مسلم بجرہ آئے زانو ٹیک کے آدھے ہیں علی دی دھیر آمائے چڑھاوا اللہ گواہ جوانہ دے درمیان کھڑی آئی عزت نال کھڑی آئی ہر کوئی آدھار میں چڑھاوا اللہ جانے یارا محرم نو کیویں نبھی وہ جدا ہاتھ بدھے ہوئے آئین بے پلانا اٹھائی آدھی آئی غازی میں تیرے آسرے دے عراق کریم محمد والے محمد صدقہ اپنی عزت دا واسطے جتنے روندے پہن کسے غم میں نہ روا انہاں دے